ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ایک عظیم کتاب. اس کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے اور دیگر کئی شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے. اس مقصد کے نیچے کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ، نبی علیہ السلام کی سیرت. اور اس دوسری کتاب کے نیچے پھر کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے 11ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے غزوۃ تبوک وما تبعہا، غزوہ تبوک اور وہ امور جو غزوہ تبوک کے تابع ہیں اور وہ امور جو غزوہ تبوک کے بعد پیش آئے. اس میں تیسرا باب ہم پڑھنے لگے ہیں. یہ باب ہے باب وفد بنی حنیفہ، کہ بنو حنیفہ کا وفد، یعنی کہ اس وفد کا آنا جس وفد کا تعلق حنیفہ قبیلے سے تھا. اور یہ حنیفہ قبیلہ وہی ہے جس قبیلے سے تعلق ہے کس کا؟ مسیلمہ کذاب کا. اور یہ وہی قبیلہ ہے جس سے تعلق تھا ثمامہ بن اسال کا. اور یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے کے ساتھ بعد میں جنگیں ہوئیں جناب ابوبکر صدیق کے زمانے میں، تو مسلمانوں کو فتح ملی، بہت سے غلام اور لونڈیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. تو ایک لونڈی جناب علی کے گھر میں بھی آئی اور اس سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے محمد، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ. ان کی نسبت ان کے والد کی بجائے ان کی ماں کی طرف کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ جناب علی کے وہ بیٹے ہیں جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے پیٹ سے ہیں. حنفیہ نامی عورت، یعنی کہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت کے پیٹ سے ہیں. یہ وفد کب آیا؟ یہ سن 9 ہجری میں آیا. اور اس بارے میں جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 1729. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں قادم مسیلمۃ الکذاب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسیلمہ کذاب نبی علیہ السلام کے زمانے میں آیا. یہ وہی مسیلمہ کذاب ہے جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ کذاب.
کہ بہت ہی جھوٹا شخص ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو یہ مسیلمہ کذاب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا. فجعل یقول، تو کہنے لگا ان جعل لی محمد الامر من بعدہ تبعتہ، اگر محمد اپنے بعد معاملہ میرے لیے کر دیں تو میں ان کی پیروی کر لیتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر وہ یہ اعلان کر دیں کہ میرے بعد جو میرا جانشین بنے گا وہ کون ہوگا؟ مسیلمہ. اگر ابھی وہ یہ اعلان کر دیں تو میں ان کی بیعت کر لیتا ہوں، ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، ان کا پیروکار بن جاتا ہوں. تو الامر معاملے سے مراد کیا ہے؟ خلافت کا معاملہ، اقتدار کا معاملہ. وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِّن قَوْمِهِ، اور وہ یعنی کہ مسیلمہ آیا اپنی قوم کے بہت سے لوگوں میں. مسیلمہ مدینہ میں آیا ہے اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر، لیکن اس کی قوم کے باقی لوگ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، لیکن یہ نہیں آیا، یہ باہر ہی رہا ہے. نبی علیہ السلام کو اس کے بارے میں علم ہوا تو خود آپ تشریف لائے، اور یہ آپ کی تواضع اور عاجزی ہے. اور آپ کیوں آئے؟ اسے تبلیغ کرنے کے لیے، اس پہ حجت قائم کرنے کے لیے، اسے اسلام کی دعوت دینے کے لیے. فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف آئے. ومعه ثابت بن قیس بن شماس، جبکہ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس تھے. یہ انصاری ہیں اور انہیں انصار کا بھی خطیب کہا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام کے بھی خطیب کہا جاتا ہے. بہت اچھا خطبہ دیا کرتے تھے، بہت اچھی گفتگو اور تقریر کیا کرتے تھے. وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعۃ جرید، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجوروں کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا. کھجوروں کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا. حتی وقف علی مسیلمہ فی اصحابہ، یہاں تک کہ آپ مسیلمہ کے پاس ٹھہرے اور وہ اپنے ساتھیوں میں تھا. آپ مسیلمہ کے پاس جبکہ وہ اپنے ساتھیوں میں تھا ٹھہرے، رک گئے. فقال، تو آپ نے کہا، یعنی کہ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اقتدار اپنے بعد میرے حوالے کریں، اس بات کا اعلان کریں، تو تب میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، آپ کا دین قبول کر لوں گا. تو آپ نے کہا لو سألتنی هذه القطعہ، اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا مانگو. یہ ٹکڑا کس چیز کا ہے؟ کھجور کی ٹہنی کا ٹکڑا، ٹہنی بھی پوری نہیں، ٹہنی کا بھی ٹکڑا. اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا مانگو تو ما آتی، تو کہا میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا. یہ کہ تم خواب دیکھ رہے ہو کہ پورا اقتدار تمہیں مل جائے گا، میرے جانشین بن جاؤ گے، میں تو تمہیں کھجور کی اس ٹہنی کا یہ ٹکڑا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وَلَن تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، اور تم اللہ کے تمہارے بارے میں جو اللہ کا معاملہ ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکو گے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ تمہاری تقدیر میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اس سے تم آگے نہیں نکل سکو گے، کچھ نہیں تم کر سکو گے. وہی کچھ تمہیں ملے گا جو تقدیر میں لکھا ہے، اس سے آگے تم نہیں جا سکو گے. وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، اور اگر تم اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لازمی طور پہ ہلاک کرے گا. اعراض کس سے کرو گے؟ میرا کلمہ پڑھنے سے، دین اسلام قبول کرنے سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا. وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيدُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، اور یقیناً میں تمہیں وہی خیال کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے دکھایا گیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ میرے خیال میں تم وہی ہو
جس کے بارے میں نے خواب میں دیکھا تم میرے خواب میں آئے ہو. یہ کہ تم وہی بدبخت ہو جس کے بارے میں نے کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے. اور بے شک میری تمہارے بارے میں رائے یہ ہے میں تمہیں وہی خیال کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے دکھایا گیا ہے جو میں نے دیکھا ہے ان کے خواب میں. وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي اور یہ ثابت بن قیس تمہیں میری طرف سے جواب دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ضروری باتیں کہہ دی, اپنا پیغام اس کے کانوں تک پہنچا دیا. اب اگر وہ کوئی مزید گفتگو کرنا چاہتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ثابت میرا خطیب موجود ہے, یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا. ثم انصرف عنہ پھر آپ اس سے واپس آئے, ان کو اس کو چھوڑ کے آپ آ گئے. ثم انصرف عنہ قال ابن عباس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فسألت عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا. کس سے پوچھا؟ صحابہ کرام سے, دوسرے لوگوں سے. کون سا فرمان؟ کہ انکا اری الذی اریت فیہ ما رأیت کہ بے شک تو میرے خیال کے مطابق وہی ہے جس کے بارے میں مجھے دکھایا گیا ہے جو میں نے دیکھا ہے. عبداللہ عباس کہتے ہیں اس اللہ کے رسول کا یہ فرمان میں نہیں سمجھ سکا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے صحابہ کرام سے پوچھا بھی اس کا کیا مطلب ہے. فاخبرنی ابو ہریرہ تو مجھے ابو ہریرہ نے بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا بین انا نائم جبکہ میں سویا ہوا تھا رأیت فی یدی سوارین من ذہب میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے. سونے کے 2 کنگن آپ نے اپنی ہتھیلیوں پہ دیکھے. فأہمنی شأنہما تو مجھے ان کے معاملے نے پریشان کر دیا, غم میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تعبیر کو اچھی تعبیر نہیں ہے, تو آپ پریشان ہو گئے. فأوحی الی فی المنام تو میری طرف نیند میں ہی وحی کی گئی, نیند میں ہی مجھ سے کہا گیا ان انفخہما آپ ان کو پھونک ماریں. فنفختہما تو میں نے ان کی جانب پھونک ماری. فطارات وہ دونوں اڑ گئے, دونوں کنگن اڑ گئے. فاولتہما تو میں نے ان دونوں کی تعبیر کیا کی؟ کن دونوں کی؟ ان 2 کنگنوں کی کہ 2 کنگن ان سے کیا مراد ہے. تو میں نے ان کی تعبیر کی کہ کذابین 2 جھوٹے یخرجانی نکلیں گے بعدی میرے بعد. احدہم العنسی ان میں سے ایک انسی ہے, اسود انسی یمن والا. والآخر مسیلمہ اور دوسرا کون ہے؟ مسیلمہ کذاب. اچھا اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ انسی اسود انسی جو ہے وہ یمن سے نکلا تھا, یمن میں اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا, یمن کے شہر صنعاء میں جو آج بھی یمن کا کیا ہے؟ دارالحکومت ہے. اور اسے فیروز نامی مسلمان نے قتل کیا تھا. اور دوسرا مسیلمہ, اسے کس نے قتل کیا تھا؟ وحشی بن حرب نے, اسی نے جس نے قتل کیا تھا پہلے کس کو؟ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو دونوں قتل ہوئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے, اچھا انسی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں قتل ہو گیا ہے, آپ کے فوت ہونے سے 1 آدھ دن پہلے خبر پہنچ گئی آپ کو کہ وہ فوت ہو گیا ہے, اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی بتا دیا کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے. سوال یہ کہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نکلیں گے, جبکہ انسی آپ کے زمانے میں نکلا, اس کا فتنہ قائم ہوا, اس نے صنعاء میں جو آپ کا گورنر تھا اسے قتل کیا, صنعاء پہ حکومت اس نے سنبھال لی, اور پھر آپ کی زندگی میں ہی فوت ہونے سے 1 آدھ دن پہلے وہ قتل ہو گیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو میرے بعد نکلیں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ میرے نبی بن جانے کے بعد وہ نکلیں گے، یعنی کہ میں نبی بن چکا ہوں، میرا زمانہ نبوت ہے، تو میرے زمانہ نبوت شروع ہو جانے کے بعد وہ ظہور کریں گے اور نکلیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. تو یہ دو جھوٹے نبی تو آپ کی زندگی میں ہی کیا ہوا تھا، پیدا ہو گئے تھے. ان میں سے ایک آپ کی زندگی میں قتل بھی ہو گیا، اور آپ دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال، کذاب، جھوٹے آئیں گے. ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کے بعد ایسے لوگوں کا ظہور ہونا جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے. آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد بھی 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، اور وہ آئے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول واقعی اللہ کے نبی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا تھا 30 آئیں گے، جبکہ وہ ایسے لوگ تو 30 سے کہیں زیادہ ہیں. کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ کیا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ وضاحت اس امر کی یہ ہے کہ وہ جن کا نام دنیا میں موجود رہا، جن کو پیروکار ملے، جن کو طاقت ملی، جن کو شان و شوکت ملی، ایسے لوگ جو جھوٹے نبی ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ 30 ہوں گے. باقی صبح کوئی نکلا اور اس نے اٹھتے اٹھتے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے بعد کسی نے اس کو قتل کر دیا، یا وہ مینٹل تھا، تو ایسے تو پھر کئی ہیں. لیکن جو قابل ذکر ہیں، جن کا تاریخ میں نام رہے گا، وہ کتنے ہیں؟ 30. ان میں سے دو یہ ہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی. تو یہ ہے جی بنو حنیفہ کا وفد جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس میں مسلمہ بھی تھا، لیکن مسلمہ نے آپ کی بیعت نہیں کی، اور بعد میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ اقتدار کا بھوکا تھا، اس کو اصل میں کیا چاہیے تھا؟ اقتدار. اور آپ دیکھیں سچے نبی کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ کیسے روم کے بادشاہ نے سن 6 ہجری میں جب اس کے پاس نبی علیہ السلام کا لیٹر پہنچا تھا، جس لیٹر میں آپ نے اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی، اس نے آپ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے عربوں کو طلب کیا. تو وہ عرب اس کے پاس گئے، ان میں ایک کون تھا؟ ابو سفیان. وہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے شدید دشمن تھے. تو ہرقل نے، اور وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، عیسائی تھا، عالم دین تھا، اس نے ابو سفیان سے کئی سوال کیے تھے، اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھایا تھا کہ اگر یہ آدمی جھوٹ بولے تم لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو؟ ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. اس نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. اس نے بعد میں پھر یہ کہا تھا کہ میں نے یہ سوالات کیوں کیے تھے؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیے تھے کہ اگر تم یہ کہتے کہ اس کے خاندان میں پہلے کوئی ایسا گزرا ہے، تو میں یہ سوچتا کہ یہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت کی تلاش میں نکلا ہے، اقتدار کے لیے نکلا ہے، اور طریقہ نیا اختیار کیا ہے. لیکن تم کہہ رہے ہو اس کے باپ دادا میں کوئی ایسا نہیں گزرا جو بادشاہ رہا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہرقل نے چیک کیا کہ یہ آدمی کہیں اقتدار کا بھوکا تو نہیں ہے. تو جواب جو ملا وہ یہ تھا کہ اقتدار کی خواہش نہیں ہے. جبکہ جھوٹے جو ہیں وہ سارے ایسے ہیں جن کو شہرت چاہیے تھی،
اقتدار چاہیے تھا، مال چاہیے تھا، حکومت چاہیے تھی. اس کے بعد حدیث نمبر 1730 1730 باب نمبر 4 باب وفد اہل نجران، اہل نجران کا وفد. پچھلا باب تھا کن کا وفد؟ بنو حنیفہ کا. اب کیا اہل نجران کا وفد؟ نجران ایک شہر کا نام ہے. یہ شہر یمن کے قریب سعودیہ میں واقع ہے اور مدینہ سے اس کا فاصلہ کتنا ہے جی؟ 907 کلومیٹر. 907 کلومیٹر آپ اندازہ کریں کتنا دور ہے. آپ کی یونیورسٹی کہاں ہے؟ وہ بھی نجران کے قریب ہے. جی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ محمد بن شیخ طیب الرحمان زیدی. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ شیخ طیب الرحمان زیدی بہت بڑے مبلغ عالم دین ہیں اور یہ شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بھائی ہیں، اور یہ محمد جو پاس بیٹھے ہیں یہ شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بھتیجے ہیں. تو یہ جامعہ ملک خالد ابا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ نجران آپ سے کتنا دور ہے؟ تو کتنا دور ہے جی ابا سے؟ ہاں جی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے پاس. تو یہ ہے جی اہل نجران کے وفد کا تذکرہ. تو حدیث نمبر 1730 1730 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن حذیفہ قال، روایت ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں جاء العاقب والسید، عاقب اور سید آئے. صاحبہ نجران، نجران والے. کون؟ نجران والے. عاقب کا بتایا گیا کہ پورا نام تھا عبد المسیح، یعنی کہ عاقب تو اس کا لقب ہے، نام اس کا کیا تھا؟ عبد المسیح. اور سید کے بارے میں بتایا گیا اس کا نام تھا الایہم. اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. تو عاقب اور سید نجران والے آئے الی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یریدان ان یلاعناہ، وہ چاہتے تھے کہ آپ سے مباہلہ کریں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کچھ لوگوں کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو وہ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے بارے میں کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو ہم میں سے ظالم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. مباہلہ کا حکم کیا ہے؟ کیا مباہلہ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، مباہلہ کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے نمبر 1 کہ مباہلہ کرنے والے کی نیت جو ہے وہ خالص ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا مقصود ہو، باطل ادیان کے بطلان کو واضح کرنا مقصود ہو، اپنی ذات کی شہرت مقصود نہ ہو. دوسرے نمبر پہ مباہلہ کرنے سے پہلے جو آپ کا مخالف ہے اس پہ آپ حجت قائم کر چکے ہوں، اس کے شبہات کو زائل کرنے کی کوشش کر چکے ہوں، اسے آپ دلائل دے چکے ہوں، لیکن وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر مباہلہ کیا جا سکتا ہے. اور مباہلہ کسی اہم معاملے میں، اہم مسئلے میں ہونا چاہیے، کسی اہم اور بڑے مسئلے میں ہونا چاہیے. تو حذیفہ کہہ رہے ہیں یہ عاقب اور سید نجران والے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، وہ آپ سے مباہلہ کرنا چاہ رہے تھے. قال، حذیفہ کہتے ہیں فقال احدہما،
ان میں سے ایک نے کہا لصاحبی اپنے ساتھی سے لا تفعل، یہ کام نہ کرو، یہ کام فواللہ لئن کان نبیا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوا اور اس نے ہم سے مبالغہ کر لیا تو نہ ہم کامیاب ہو سکیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں کامیاب ہو سکیں گی، کیونکہ لعنت ہو جائے گی۔ قال، تو دونوں نے کہا کہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انا نعطیک ما سألتنا، ہم آپ کو وہ دیں گے جو آپ مطالبہ کریں گے، جو آپ مانگیں گے، یعنی کہ ہم آپ سے سلو کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کریں گے اور لڑنا بھی نہیں چاہتے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ؟ سلو، معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور سلو کر لیں ہمارے ساتھ، جو مال آپ مانگتے ہیں ہم آپ کو دے دیا کریں گے۔ تو معاہدہ ہو گیا کہ سالانہ طور پہ مسلمانوں کو مثال کے طور پہ 1000 سوٹ دیں گے، 1000 ایک موسم میں سال کے اور 1000 سال کے دوسرے موسم میں، تو سال میں ٹوٹل 2000 سوٹ دیں گے مسلمان، اس قسم کا معاہدہ ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں انا نعطیک ما سألتنا، بے شک ہم آپ کو دیں گے جو آپ ہم سے مانگیں گے، وابعث معنا رجلا امینا، آپ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجیں، ولا تبعث معنا الا امینا، اور آپ ہمارے ساتھ نہ بھیجیں مگر اسی شخص کو جو کیا ہو؟ امین ہو، امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، خائن قسم کا آدمی نہیں بھیجنا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لأبعثن معكم رجلا امینا حق امین، میں تمہارے ساتھ لازمی طور پہ کسی ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو امین ہوگا، حق کا امین، اور واقعی امین ہوگا۔ فاستشرف له اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے گردنیں اٹھائیں۔ کیا مطلب؟ ہر کوئی گردن کا اللہ کے رسول کی نگاہ میرے اوپر پڑے اور اللہ کے رسول مجھے امین قرار دیں، کیونکہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول کسی کو امین قرار دے دیں۔ تو فاستشرف، گردنیں اٹھائیں، لہو آپ کی اس حدیث کا مصداق بننے کی خاطر اصحاب رسول اللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے، فقال، تو آپ نے کہا قم یا ابا عبیدہ بن الجراح، اے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو جاؤ، یہ کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جانا ہے، تم امین ہو۔ فلما قام، جب وہ کھڑے ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ھذا امین ھذی الامہ، یہ اس امت کے امین ہیں۔ تو باقی لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، وہ امین نہیں تھے؟ وہ بھی امین تھے، لیکن خصوصی طور پہ اس معاملے میں جس پہ آپ نے اعتماد کا اظہار کیا وہ کون؟ ابو عبیدہ۔ جب نبی علیہ السلام جناب علی کو مولا قرار دیتے ہیں کہ آپ علی مسلمانوں کے کیا ہے؟ مولا ہیں۔ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے محبوب، مسلمانوں کے دوست، یعنی کہ ہر مسلمان جناب علی سے محبت کرنے والا اور دوستی رکھنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان مولا نہیں ہیں۔ اگر علی مولا ہیں اور واقعی مولا ہیں تو ابو بکر بدرجہ اولا مولا ہیں، عمر بدرجہ اولا مولا ہیں، عثمان بدرجہ اولا مولا ہیں، لیکن جناب علی کے معاملے میں یہ الفاظ کیوں کہے؟ اس کے پیچھے کوئی پس منظر تھا۔ جیسے یہاں پہ ابو عبیدہ کو امین کہا تو اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجران والوں کے پاس بھیجنے کے لیے ہر لحاظ سے ابو عبیدہ مناسب ہے، اور امین تو آپ کا ہر صحابی ہے، خصوصاً یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ ایسے ہی جناب علی کے بارے میں چند لوگوں کو غلطفہمی پیدا ہو گئی تھی، اور خود بخاری کی روایت ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے کسی وجہ سے جناب علی سے بغض پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟
اسی موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی رکھتا ہے، وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، دوستی رکھے، کیونکہ جناب علی کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے الفاظ کہے، ورنہ وہی جو بات جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا کہ جناب علی یقیناً مولا ہے، ابو بکر ان سے بھی بڑھ کے مولا ہے، عمر ان سے بڑھ کر مولا ہے، عثمان ان سے بڑھ کر مولا ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا اہل نجران کے وفد کا۔ اب باب نمبر 5، باب بعث علی و خالد الی الیمن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علی بن ابو طالب کو، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد کو، اور خالد بن ولید جو اللہ کی تلوار ہیں، انہیں یمن کی طرف بھیجنا۔ انہیں کس کی طرف بھیجنا؟ یمن کی طرف۔ اب یہاں خالد بن ولید کو لے لیں، اللہ کے رسول نے ان کو کیا قرار دیا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اللہ کی تلوار نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی تلوار ہے، لیکن خالد بن ولید نے غزوہ موتا میں جو کارنامہ سر انجام دیا، اس کی وجہ سے آپ نے ان کو اللہ کی تلوار قرار دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں علی کو، خالد بن ولید کو یمن، کب؟ حج سے پہلے، حج سے پہلے، حجۃ الوداع سے پہلے۔ اور یہ آپ نے کہاں سے بھیجا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے طائف وغیرہ فتح مکہ کے بعد۔ طائف جب واپس آئے ہیں، جنانہ مقام پہ مال غنیمت تقسیم کیا ہے، تو اس کے بعد ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے یمن کی طرف، کچھ کو پہلے کچھ کو بعد میں، مگر اس واقعے کے بعد میں بھیجا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1731 1731 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ براء بن عازب سے۔ قال، وہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی علیہ السلام نے بھیجا، مع خالد بن الولید الی الیمن، خالد بن ولید کے ساتھ یمن کی جانب۔ تو یہ خالد بن ولید اور ان کے ساتھی جو ہے، ان کو یمن بھیجا جا رہا ہے۔ قال، تو ان کو تو بھیجا گیا نا، خالد بن ولید کو اور ان کے ساتھیوں کو، تو ان کو بھیجا گیا کہاں سے؟ وہ جنانہ میں مال غنیمت تقسیم کر لینے کے بعد، یعنی کہ مکہ، سمجھیں آپ مکہ سے بھیجا گیا تقریباً۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ براء بن عازب۔ ثم بعث علی من بعد ذلك مکانہ، اس کے بعد آپ نے جناب علی کو بھیجا ہے ان کی جگہ پہ۔ کن کی جگہ پہ؟ خالد بن ولید کی جگہ پہ۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، مر اصحاب خالد، خالد کے ساتھیوں سے کہنا، من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب، کہ ان میں سے جو تمہارے ساتھ لوٹنا چاہے وہ تمہارے ساتھ لوٹے، اور جو چاہے فلیقبل، تو وہ آ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو ابھی آنا چاہتا ہے وہ ابھی آ جائے، اور جو بعد میں علی تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ بعد میں تمہارے ساتھ آ جائے۔ فَكُنْتُ فِي مَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، بھلا کہتے ہیں تو میں ان میں تھا جو اس کے ساتھ آئے۔ کس کے ساتھ؟ جو علی کے ساتھ واپس آئے۔ قال، براء بن عازب کہتے ہیں، فَغَنِمْتُ أَوَاقِيَ ذَوَاتِ عَدَد، تو میں نے بہت سے چاندی کے بہت سے سکے میں نے مال غنیمت کے طور پہ حاصل کیے۔ اوقیہ، اواقی جمع کس کی؟ اوقیہ کی۔ ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کئی اوقیے حاصل کیے، ذوات عدد متعدد، یعنی کہ بہت سے۔
یہی وہ سفر ہے جس میں جناب علی کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی. ہوا یہ تھا کہ جناب علی کو آپ نے اس لیے بھیجا تھا، توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ خالد بن ولید کا پیغام آیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، تو 4 حصے تو میں فوجیوں میں تقسیم کر دوں گا مجاہدوں میں، لیکن جو خمس ہے 5واں حصہ جو آپ کا ہے وہ آپ منگوا لیں. تو آپ نے کس کو بھیجا؟ جناب علی کو. جناب علی کے حوالے وہ خمس کر دیا گیا. خمس کے مال میں زیر غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں. تو جناب علی نے ان لونڈیوں میں سے ایک لونڈی پسند کر لی. تو کچھ لوگوں کو یہ کام اچھا نہیں لگا جناب علی کا کہ یہ مال اللہ کے رسول کے پاس پہنچا نہیں اور پہلے ہی انہوں نے اپنے لیے ایک لونڈی پسند کر دی ہے. تو کچھ لوگوں کے دلوں میں جناب علی کے بارے میں کیا بیٹھ گئی؟ نفرت، بغض. اور انہوں نے اس کا اظہار نبی علیہ السلام سے کیا حج پہ، یعنی کہ وہاں سے پھر وہ مکہ پہنچے نا حج کے موقع پہ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر مقام جوفا میں ایک تالاب تھا، پانی کا چشمہ تھا جس کو کیا کہتے ہیں؟ خم. تو وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم لوگ قرآن کریم کو سینے سے لگا لو، مضبوطی سے تھام لو، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے، اسی میں روشنی ہے. اور پھر کہا تھا کہ میں تم میں دوسری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے گھر والے آل بیت. اچھا، آل بیت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو حکمران بنانا ہے یا تم نے ان کو خلافت دینی ہے، نہ یہ کہا کہ یہ تمہارے امام ہوں گے، نہ یہ کہا کہ یہ معصوم ہوں گے. ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. تو بالکل جو واقعی آل بیت میں سے ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں جب تک کہ وہ توحید کے اوپر ہوں. تو آپ نے کہا تھا ان کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ نے بالکل نہیں کہا کہ میرے بعد خلافت صرف میرے گھر والوں کا حق ہے. خلافت کے بارے میں تو آپ پہلے بتا چکے تھے، الائمۃ من قریش، کہ حکمران خلفاء کے میں سے ہونے چاہیے؟ قریشیوں میں سے. اب قریشی جو ہے یہ بڑا قبیلہ ہے، اس میں بنی امیہ بھی داخل ہیں، اس میں بنو ہاشم بھی داخل ہیں اور دوسرے کئی قبیلے بھی داخل ہیں. تو مقام خم پہ ہی پھر آپ نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے بھی دوستی رکھے. اور جناب علی حج کے موقع پہ یمن سے آئے تھے، یعنی کہ یمن سے براہ راست کہاں پہنچے تھے؟ مکہ. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اونٹ بھی لے کر آئے تھے. اس کے بعد ہے باب نمبر 6، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن. نبی علیہ السلام کا ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجنا. حدیث نمبر 1732 1732 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے. کیا نام ہے ان کا پورا؟ عبداللہ بن قیس. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا و ابا موسیٰ الی الیمن، کہ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف بھیجا. قال، آپ نے کہا یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا، ولا تعسرا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا. اس کا کیا مطلب؟ لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا یعنی کہ شریعت کی حدود میں رہ کر جس حد تک آسانی ممکن ہو آسانی کرنا.
اس حدیث کا معنی غلط نہیں لینا چاہیے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ آسانی کرو. مثال کے طور پہ لوگوں سے کہو جی تم میں سے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ رہنے دے. فرائض اور واجبات کے معاملے میں حکمران آسانیاں نہیں کر سکتے. کبیرہ گناہ حکمران مسلمانوں کے لیے حلال نہیں کر سکتے. تو آسانی کرنا ہے شریعت کی حدود میں رہ کر. تو یہ یسیرا ولا تعسیرا کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنا, انہیں مشکلات میں نہ ڈالنا. وبشرا ولا تنفرا لوگوں کو خوشخبریاں دینا اور انہیں نفرت میں نہ ڈالنا, انہیں متنفر نہ کرنا دین اسلام سے. وتطاوعا ولا تختلفا ایک دوسرے کی بات مانتے رہنا, آپس میں اختلاف نہ کرنا. ان دونوں کو آپ نے کہاں بھیجا؟ یمن. یمن کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے کا گورنر آپ نے بنا دیا ابو موسیٰ اشعری کو, اور دوسرے کا معاذ بن جبل کو. وفی روایت للبخاری اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وبعضها عند مسلم, اور اس روایت کا کچھ حصہ مسلم میں بھی آیا ہے کہ عن ابی بردہ, روایت ہے کس سے؟ ابو بردہ سے. یہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ. تو ابو بردہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کس کو؟ ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو. کہاں؟ یمن کی طرف. قال ابو بردہ کہتے ہیں وبعث كل واحد منهما على مخلاف, اور آپ نے ان میں سے ہر ایک کو ایک علاقے پہ مقرر کیا. مخلاف کا معنی یمن کا ایک علاقہ. یمن کے 2 علاقے بنا دیے نا. یمن کی آپ نے 2 ریاستیں بنا دی, تو ان میں سے ہر ایک کو یمن کے ایک علاقے پہ بھیجا. قال راوی کہتے ہیں والیمن مخلافانی, اور یمن کے 2 علاقے ہیں, ایک بالائی علاقہ اور ایک دوسرا علاقہ. ثم قال پھر آپ نے کہا یسیرا لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا, ولا تعسرا لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا, وبشرا لوگوں کو خوشخبریاں دینا, خوش کرنا, ولا تنفرا انہیں متنفر نہ کرنا. فانطلق كل واحد منهما الى عمله تو ان میں سے ہر کوئی چلا گیا اپنے کام کی طرف, اپنی ڈیوٹی کی طرف. وكان كل واحد منهما اور ان میں سے ہر ایک معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ, ان میں سے ہر ایک اذا سار فی ارضہ جب چلتا اپنی زمین پہ, وکان قریبا من صاحبہ اور وہ اپنے ساتھی سے قریب ہوتا, تو احدث بہ عہدا تو اس کے ساتھ مل کر زمانے کو تازہ کر لیتا. کیا مطلب؟ اس کی زیارت کر لیتا, اس سے ملاقات کر لیتا. ایک عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئے, چلو جی ملاقات کر لیتے ہیں. فسلم علیہ تو اسے سلام کہہ لیتا. تو یہ ہے آپ کا ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ کو یمن بھیجنا. تو آخر میں یہ بتایا گیا کہ ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی ہر ایک نے سنبھال لی, لیکن مثال کے طور پہ معاذ بن جبل کا جو علاقہ ہے اس علاقے کا وہ گشت کرتے, کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے, لوگوں کے امور حل کرتے, نگرانی کرتے چلتے چلتے جب ابو موسیٰ اشعری کے علاقے کے قریب آتے تو ابو موسیٰ اشعری کے علاقے کے اندر داخل ہو جاتے اور پھر ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کرتے. ایسے ابو موسیٰ اشعری کیا کرتے تھے. بلکہ اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے جس کا یہاں پہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا, اور وہ بھی بخاری کی حدیث کا حصہ ہے کہ ایک دفعہ معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کے علاقے میں آئے تو دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ایک آدمی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور کافی سارے لوگ جمع ہیں. معاذ بن جبل نے اپنے خچر پہ بیٹھے بیٹھے کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا, پھر یہ مرتد ہو گیا ہے, اس لیے ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے. معاذ بن جبل نے کہا جب تک آپ اس کو قتل نہیں کریں گے میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا, کیونکہ مرتد ہے, اس کو قتل کریں. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں, ہم نے اس کو اسی لیے تو بلایا ہے
ان کی آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں, آپ آئیں. معاذ بن جبل نے کہا نہ, جب تک اسے آپ قتل نہیں کریں گے میں نیچے نہیں اتروں گا. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری نے آرڈر دیا, اس کو قتل کیا گیا. اس کے بعد معاذ بن جبل نیچے اترے. اس سے کیا پتا چلا کہ مرتد کی سزا صحابہ کرام نے نافذ کی ہے, اور یہ آدمی یہودی تھا, اور آپ جانتے ہیں یہودیوں کے مکر کو. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے ایک پلان بنایا تھا, اور یمن کے علاقے میں بھی پلان بنایا تھا. کیا کہ ہمارے کچھ لوگ اسلام قبول کیا کریں اور پھر شام کو یا اگلے دن دوبارہ سے اسلام چھوڑ کے واپس آ جائیں یہودیت میں, اور یہ کہیں ہم نے تو سمجھا تھا دین بڑا اچھا ہے یہ, لیکن جب ہم نے قبول کیا تو ہمیں پتا چلا یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں, نہ ہی دین ان کا اچھا ہے. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ اسلام بدنام ہوگا, اور جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کے اسلام ترک کر دیں گے. تو اسلام نے اس اور اس جیسی کئی حکمتوں کے پیش نظر یہ سزا رکھی ہے کہ جو دین اسلام ترک کرتا ہے اسے قتل کیا جائے گا. اسلام دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں ہے. کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا, اسلام زبردستی اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کرے گا. لا اکراہ فی الدین. لیکن کوئی قبول کر لے اور پھر چھوڑنا چاہے تو دروازے بند ہیں. کیوں؟ جو دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں اور جن کے دلوں میں دل و دماغ میں بات ڈال دی گئی آزادی آزادی آزادی, وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, ہر ایک کو آزادی دو. نہیں, ہر ایک کو آزادی نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملک کا کوئی عین توڑ دے تو آپ کیا سزا دیتے ہیں اسے؟ بغاوت کی سزا, قتل کی سزا. کیوں دیتے ہیں جی اسے؟ کہیں نہ کہ اس کو آزادی ہے, یہاں پہ آ کے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر میرے مال پہ کوئی قبضہ کر لے, اللہ نہ کرے میرے بچوں کو اغوا کر کے لے جائے, اور وہ کہے جی میں آزاد ہوں. حکومت اس کو سزا دینے لگے, وہ کہے جی میں آزاد ہوں, جو مرضی میں کروں, جس کا مرضی مال میں پکڑوں, میں آزاد ہوں. نہیں, آزادی کی کیا ہوتی ہے؟ کوئی حد ہوتی ہے. تو دین اسلام چونکہ سچا دین ہے تو یہ دین برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کو چھوڑے. اور یہ پہلے سے لوگوں کو پتا ہے. جو قبول نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, جو قبول کرے سوچ سمجھ کے کرے. ہاں, جو غلط دین ہے, جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ کہہ سکتے ہیں نہیں جی ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے, کیونکہ ہے ہی غلط. بھائی میرا تو اپنا گھر ہے, اپنا پلاٹ ہے, میں تو کہوں گا کہ جو میرے پلاٹ پہ قبضہ کرے اس کو سزا دی جائے. اس نے قبضہ کیا تو کیوں کیا؟ لیکن جن کے پلاٹ اپنے نہیں ہیں, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ ایسی کسی سزا کا مطالبہ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ جھوٹے ہیں. میں سچا ہوں, میں تو کہوں گا سزا دو. تو یہ ہے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کا معاملہ. اس کے ساتھ ہی 11ویں فصل اپنے اختتام کو پہنچی. اب ہم بڑھتے ہیں 12ویں فصل کی طرف. الفصل الثانی عشر, 12ویں فصل, مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ. نبی علیہ السلام کا بیمار ہونا اور آپ کا فوت ہونا. اس میں باب نمبر 1, باب وداع الاحیاء والاموات, آپ کا زندہ لوگوں کو اور فوت شدگان کو الوداع کہنا. حدیث نمبر 1733 1733 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عقبہ بن عامر, روایت ہے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ وہ صحابی ہیں جن کی
ایک زندگی کا لمبا عرصہ مصر میں گزرا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، بے شک نبی علیہ السلام نکلے ایک دن، یعنی کہ اپنے گھر سے نکلے، مدینہ سے نکلے. فصلی علی اہل احد صلاته علی المیت، تو آپ نے اہل احد کی نماز جنازہ ادا کی جیسے میت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اب دیکھیے عقبہ بن عامر کتنے واضح الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے اہل احد، یعنی کہ جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، ان کی نماز جنازہ ایسے ادا کی جیسے میت کی ادا کرتے ہیں. کیا کچھ شک و شبہ رہ جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز جنازہ ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مسالک کی تقسیم ہے کہ میرا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اتنے عرصے کے بعد نماز جنازہ ادا کریں، اس مسلک نے کئی لوگوں کو ان الفاظ کی بھی تعویل کرنے پہ مجبور کر دیا. کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے شہدائے احد کے لیے ایسے دعائیں کی جیسے کس کے لیے کرتے ہیں؟ میت کے لیے کرتے ہیں. یہ کیا؟ یہ تعویل ہے. یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ صلی علی اہل احد صلاته علی المیت، کہ آپ نے شہدائے احد کی نماز جنازہ ایسے ادا کی جیسے آپ نماز جنازہ ادا کرتے تھے کس کی؟ میت کی. تو یہ آپ نے نماز جنازہ ادا کی ہے. تو یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ کیا پھر فوت شدگان کی اور شہداء کی نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے؟ جہاں تک تعلق ہے شہداء کی، تو شہداء کی نماز جنازہ ادا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ادا کریں تب بھی ٹھیک ہے. اور شہداء سے مراد یہاں پہ کون سے شہداء ہیں؟ جو جنگ میں باقاعدہ شہید ہوتے ہیں. اس سے مراد وہ نہیں ہے جن کو شہیدوں والا جو ثواب ملتا ہے لیکن باقاعدہ طور پہ وہ شہید نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو عورت حمل کی حالت میں فوت ہو جائے، ولادت کے موقع پہ فوت ہو جائے، یہ شہید کے حکم میں ہے لیکن یہ وہ جنگ والی شہید نہیں ہے. اس لیے اس کی نماز ادا کی جائے گی، اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا. ایسے ہی جو پانی میں غرق ہو جائے، ڈوب کر فوت ہو جائے، وہ بھی شہید ہے. آگ میں جل کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. ہاں جی، پیٹ کی بیماری میں جو فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. تو یہ سب شہید ہیں، لیکن یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے شہید ہیں. یہ وہ شہید نہیں ہیں جو باقاعدہ جنگ میں مارے جاتے ہیں. تو یہ جو جنگ میں مارے جاتے ہیں شہید، ان کی نماز ادا کریں گے نہیں کریں گے، دونوں طرح ٹھیک ہے. ادا کریں گے تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3137 3137. اس میں ہے کہ آپ نے اپنے چچا سید الشہداء حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی تھی. اب سوال یہ ہوگا کہ افضل کیا ہے؟ تو ظاہر افضل یہی ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے تاکہ اس کے لیے دعائیں ہو سکیں، اجتماعی طور پہ اس کے لیے دعا ہو سکے. جب دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں تو افضل پھر اس کا کرنا ہوگا نہ کہ نہ کرنا. اسی لیے کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ جن حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں کی تو وہ حدیث احد سے تعلق رکھتی ہیں، جہاں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے، ان کی تدفین، کفن، ان امور میں کافی مصروف تھے، تو آپ نے شاید اس لیے نماز جنازہ اس موقع پہ ادا نہیں کی. اور نسائی کی حدیث میں آپ کو وہ بھی، نسائی شریف کی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ ایک آدمی آیا، مسلمان ہوا، فوراً جہاد میں شامل ہوا اور اس کو تیر لگا، شہید ہو گیا، اس کی بھی نماز جنازہ آپ نے ادا کی تھی. اچھا، دوسرا مسئلہ رہ گیا جی، میت موجود نہیں ہے، قبروں پہ نماز جنازہ ادا کرنا. تو وہ بھی ثابت ہے، بخاری کی حدیث ہے. وہ عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، فوت ہو گئی، آپ کو بتایا نہیں گیا. جب بتایا گیا تب اس کی قبر بنائی جا چکی تھی.
تو آپ اس کی قبر پہ آئے، قبر پہ اس کی نماز ادا کیجیے. ثم انصرف الى المنبر، پھر آپ ممبر کی طرف آئے. اور ممبر کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں. اس کا مطلب مسجد نبوی پہنچ گئے. فقال، تو آپ نے کہا، انی فرط لکم، بے شک میں کیا تمہارا میرے کارواں بنوں گا. میں تمہارے لیے کیا بنوں گا؟ میرے کارواں، یعنی کہ اپنے حوض پہ پہنچ کے تمہارا انتظار کروں گا. فرق اس کو کہتے ہیں جو کسی لشکر سے پہلے اس جگہ پہنچے جہاں لشکر نے ٹھہرنا ہے اور ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کرے ان کے آنے سے پہلے. تو آپ کہتے ہیں میں تمہارا میرے کارواں بنوں گا. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پہ گواہی دوں گا. تم پہ کیا دوں گا؟ گواہی دوں گا. گواہی کیسے دیں گے جبکہ آپ فوت ہو چکے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے بارے میں گواہی کیسے دیں گے جبکہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہوں گے، فوت ہو چکے ہیں؟ وضو کیا؟ کئی لوگ ان الفاظ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، اسی لیے تو آپ گواہی دیں گے. کہتے ہیں آپ امت میں موجود ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کون کیا عمل کر رہا ہے. آپ عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر ہیں. لیکن 2 منٹ کے لیے ہم ان بھائیوں کی بات مان لیں تو پھر اگلا سوال ہمارا ہے وہ یہ کہ امت محمد نے بھی گواہی دینی ہے پہلی امتوں پہ، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے 2 سپارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو. اور صحیح حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہمارے نبی نوح آئے تھے، کیا انہوں نے تبلیغ وغیرہ تمہیں کی تھی؟ کہیں گے نا، بالکل کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح یہ کیا تمہاری قوم تو نہیں مان رہی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے بارے میں گواہی دے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا آپ اللہ کے رسول کی ساری امت کی حاضر ناظر تھی؟ کیوں جی نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ موجود تھے؟ پھر یہ گواہی کس بنیاد پہ ہے؟ یہ گواہی اس بنیاد پہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے جو بتا دیا وہ اتنا حقیقت ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بغیر دیکھے گواہی دیں گے. جیسے نبی علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی ایک صحابی نے، یاد ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا، کیا لینے کا؟ جانور خریدنے کا معاہدہ آپ نے کر لیا، اور جب آپ قیمت لینے کے لیے گئے تو وہ آدمی کسی اور کو بیچ رہا ہے. آپ نے کہا نہیں میرا تمہارا معاہدہ ہو چکا. کہتا ہے کب ہوا ہے؟ کوئی گواہ لے کر آؤ. اللہ کے رسول پریشان، کیونکہ جب معاہدہ ہوا تھا کوئی گواہ نہیں تھا. تو صحابی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دونوں کا معاہدہ ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تم کیسے گواہی دو گے، تم تو موجود نہیں تھے. کہنے لگے کہ ہمیں آپ پہ اتنا یقین ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بیع کی ہے. تو ایسے ہی نبی علیہ السلام روز قیامت گواہ بنیں گے اللہ کی دی گئی معلومات کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں یا حاضر ناظر ہیں یا موجود ہیں، ورنہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری حج میں خود صحابہ کرام سے کہا تھا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں. کیا کہہ رہے اس سال کے بعد تمہیں دیکھ نہ سکوں. اگر آپ کے لیے فوت ہونے کے بعد بھی دیکھنا ممکن ہوتا تو آپ یہ الفاظ استعمال نہ کرتے، بلکہ آپ صحابہ کرام کو خبردار کرتے تھے ہم سے یہ نہ سمجھنا کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں تمہیں بعد میں بھی دیکھتا رہوں گا. جیسا کہ آپ نے نماز کے بارے میں کہا تھا، نماز کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور نماز میں واقعی آپ دیکھتے تھے، ہمارا ایمان ہے. تو آپ کہتے ہیں میں تم پہ گواہ بنوں گا، تو یہ گواہی کس بنیاد پہ؟ اللہ کی دی گئی معلومات کے مطابق. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنِ، بے شک میں اللہ کی قسم بے شک میں یقینی طور پہ اپنے حوض کی طرف اب دیکھ رہا ہوں.
تو جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح نماز میں اللہ آپ نے ان کو بھلا کرے. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. ہم سب نے وہ حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، گرہن والی نماز. اس نماز کے دوران آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو حوض دکھا رہے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے تو اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں. یا آپ نے کہا او مفاتیح الارض، مجھے زمین کی چابیاں دی گئی، یا کہا زمین کی چابیاں یا زمین کے خزانوں کی چابیاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی فتوحات اسلام. جی ہاں، اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو آپ کو اور آپ کی امت کو ملنے والی تھی. اور زمین کی چابیاں ملی، خزانے ملے. ایران کے خزانے، کسرا کے خزانے، روم کے خزانے. یہ ایسے ہی جیسے میں کہوں کہ مسلمانوں کو امریکہ اور روس کے خزانے ملے. یہ سب کچھ ملا امت مسلمان کو. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اللہ کی قسم بے شک مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے خوف تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم ان خزانوں کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرو گے. یعنی کہ دنیا کا مال کہیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے. مجھے یہ خطرہ ہے، شرک کا خطرہ نہیں ہے. تو جی اب بتائیں آپ، پاک و ہند کے کئی کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ شرک تو ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی تھی کوئی شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے. اور تم مسلمانوں کو مشرک کہتے رہتے ہو، شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہو. ہاں جی، اس بارے میں علماء کرام نے بہت سی وضاحتیں دی ہیں. پہلی وضاحت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت شرک میں واقع ہو جائے گی. میری امت کا کوئی نہ کوئی حصہ توحید پہ رہے گا. یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری امت پوری امت شرک میں واقع ہو جائے. دوسرے نمبر پہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ آپ کی گفتگو صحابہ کرام سے ہے کہ صحابہ کرام سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ شرک کریں گے. اب آپ ایسی باتیں کریں گے تمہارے وہ دوست کہیں گے کہ بھئی یہ تم تعویلیں کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے کہاں کہا ہے کہ میں یہ صحابہ سے کہہ رہا ہوں؟ کہاں کہا ہے کہ مجھے تم سب سے شرک کا خطرہ نہیں ہے؟ آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تم سے اپنے بات شرک کا خطرہ نہیں ہے. جی اب آپ کا کیا جواب ہوگا پھر؟ ہمارا جواب یہ ہے نمبر 1 کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا زمین پہ شرک موجود ہے یا نہیں. چلیں ان کلمہ گو لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہندو شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ عیسائی شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. اگر اس سے مراد پوری امت ہے کہ پوری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے تو ہندو تو کر رہے، عیسائی تو کر رہے، بت پرست کر رہے. دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہیں، صحیح حدیث، جن میں آپ بتاتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے میری امت کے کئی قبیلے شرک کرنے والوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے. صحیح حدیث بالکل. تو خود اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شرک ہوگا. تیسرے نمبر پہ آپ چلے جائیں مسلمانوں کے ہاں جو بڑے بڑے بزرگوں کی قبریں بنی ہیں،
تو لوگ قبر والے کو پکار رہے ہوتے ہیں، بیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں، مشکل کشا کہہ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں بیٹا دے، تو یہ شرک نہیں تو اور شرک کس بلا کے نام ہے؟ اور اگر شرک کا خطرہ نہیں تھا تو اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے تھے فوت ہوتے وقت اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لی، تم یہ کام نہ کرنا۔ تو شرک کا وجود ہے، کیونکہ شرک کا وجود ہے اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری امت شرک کرے گی، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے، یا ان الفاظ سے مراد صرف صحابہ کرام ہے کہ میرے صحابہ شرک کریں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر پھر بھی کوئی ضد کرے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ بالکل انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر کا خطرہ نہیں ہے، غربت کا خطرہ نہیں ہے۔ اب بتائیں امت مسلمان میں غربت ہے یا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہیں۔ مالی لحاظ سے مسلمان سب سے پیچھے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو کہا تھا مجھے غربت کا خطرہ نہیں ہے۔ تو اسی انداز میں اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے میرے بات شرک کرو گے، یا مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے صحابہ کرام شرک کریں گے، لیکن فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے ان خزانوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں، زمین کے خزانوں کے معاملے میں۔ اس کے بعد وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی؟ بخاری اور مسلم کی۔ قال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عقبہ بن عامر جوہنی، فکانت آخر نظرۃ نظرتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آخری نگاہ تھی جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈالی، یعنی کہ جب آپ نے یہ خطبہ دیا ہے تو یہ آخری موقع تھا جب میں آپ کو دیکھ سکا ہوں، یعنی عقبہ بن عامر اس کے بعد نہیں دیکھ سکے، دوسرے صحابہ کرام نے اس کے بعد بھی دیکھا ہے، لیکن عقبہ بن عامر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری آخری نگاہ جو آپ پہ پڑی ہے وہ اسی موقع پہ پڑی ہے۔ وفیہا عندہما، اور اسی روایت میں ہے ان کے ہاں، کن کے ہاں؟ بخاری مسلم کے ہاں۔ قال کہتے ہیں کون؟ عقبہ بن عامر جوہنی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا کی 8 سالوں کے بعد۔ احد کا واقعہ کب ہوا ہے؟ سن 3 ہجری ہوا ہے، تو آپ نے فوت ہونے والے سال جو ہے ان کی نماز ادا کی، تقریباً 7.5 سال ہو چکے تھے۔ تو راوی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا کی 8 سالوں کے بعد، کل مودع للاحیاء والاموات، جیسے کہ آپ الوداع کہنے والے ہوں زندہ لوگوں کو بھی اور فوت شدگان کو بھی۔ ثم قال المنبر، پھر آپ ممبر پہ چڑھے، تو آپ نے زندہ لوگوں کو خطبہ دیا ہے اور فوت شدگان کی کیا کی؟ نماز جنازہ ادا کی ہے، تو اس لحاظ سے گویا کہ آپ نے دونوں کو کیا کہا ہے؟ الوداع کہا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب صلاۃ ابی بکر بالناس، جناب ابو بکر کا لوگوں کو نماز پڑھانا۔ حدیث نمبر 1734 1734 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باری ہو گئے، یعنی کہ آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا، یہ مراد ہے۔
جاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، بلال آئے، وہ آپ کو نماز کے بارے میں اطلاع دے رہے تھے، یعنی کہ بلال آئے آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فقالت، آپ نے کہا، یہ آپ کے فوت ہونے سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے کہا مرو ابا بکرین، ابو بکر کو حکم دو ان یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کہا یہ کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان ابا بکر رجل اسیف، بے شک ابو بکر نرم دل آدمی ہے، وانه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، وہ جب بھی آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکیں گے، لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہی رونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ان کو یاد آئے گا کہ میرے رسول موجود نہیں ہے، میرے محبوب موجود نہیں ہے، میرے نبی موجود نہیں ہے، تو یہ یاد کر کے ان کو رونا شروع کر دیں گے، تو لوگوں تک ان کی آواز کیسے پہنچے گی؟ فلو امرت عمر، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں، ہندو کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ اس کو حکم دے دیں عمر کو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فقالت، آپ نے دوسری بار کہا، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقلت لحفصہ، تو میں نے حفصہ سے کہا، کون کہہ رہی ہیں؟ عائشہ، قولی لہو، اللہ کے رسول سے تم کہو کہ ان ابا بکر رجل اسیف، کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے، وانه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، وہ جب کبھی آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو اپنی آواز سنا نہیں سکیں گے۔ فلو امرت عمر، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں، یعنی کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ عمر کو حکم دے دیں تو یہ بہتر ہوگا۔ قال، آپ نے کہا، ان كنا لانتن صواحب یوسف، یقیناً تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں ہو، تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں ہو۔ مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون سی عورتیں تھیں؟ ایک تو وہ عزیز مصر کی بیوی، دوسری وہ عورتیں جن کو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا تھا، دعوت کی تھی۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم ان عورتوں کی طرح ہو۔ کیا مطلب؟ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی دعوت کی تھی تو مقصد کیا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی کا مقصد ان عورتوں کی عزت افزائی نہیں تھا، ان کی تکریم مقصود نہیں تھی، ان کو یعنی کہ عزت دینا یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ عورتیں جو میرے بارے میں کہتی ہیں کہ دیکھو جی عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے نوکر کے ساتھ یہ منہ کالا کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے لگی تھی، تو میں دعوت کرتی ہوں ان کو، یوسف کو جب دیکھیں گی تو پھر ان کو پتا چلے گا، جی ہاں، پھر ان کو پتا چلے گا کہ یوسف کیا چیز ہے۔ تو بظاہر کیا ہے جی دعوت کی جا رہی ہے، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ام المومنین عائشہ سے اور حفصہ سے کہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں ہو، یعنی کہ ان کی طرح کی عورتیں ہو، یعنی کہ اس معاملے میں کہ دل کے اندر کچھ اور ہے اور منہ سے کچھ اور کہہ رہی ہو، دل میں کچھ اور ہے، منہ سے کچھ اور کہہ رہی ہو۔ دل میں تمہارے یہ ہے کہ اگر ابو بکر اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہوتے رہے اور انہی دنوں میں اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو لوگ بعد میں ابو بکر سے نفرت کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ مقصد تمہارا کیا ہے؟ ابو بکر کو اس چیز سے بچانا، اور کہہ کیا رہی ہو کہ ابو بکر نرم دل ہیں، رونے والے ہیں اور لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ یاد رہے، یہاں پہ یہ یاد رہے کہ جو کچھ کہا تھا انہوں نے ایسا نے سچ کہا تھا، جھوٹ نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ وہ کہہ رہے ابو بکر نرم دل ہیں، بالکل صحیح ہے، رونے والے ہیں، بالکل صحیح ہے، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو
اپنی آواز لوگوں تک نہیں پہنچا سکیں گے. جو کہا ہے سچ کہا ہے، لیکن مین مقصود یہ نہیں ہے. مین مقصود یہ ہے کہ یہ اگر مسلح پہ کھڑے ہوں گے اور انہی دنوں اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو لوگوں کی رائے ابو بکر کے بارے میں اچھی نہیں ہوگی، لوگوں کے دلوں میں ابو بکر کی محبت نہیں بیٹھ سکے گی. فلما دخل فی الصلاۃ، تو جب ابو بکر نماز میں داخل ہوئے، وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی خفہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ میں ہلکا پن محسوس کیا کہ میری طبیعت کچھ بہتر ہے. فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، یحاذا بین رجلین، اس حال میں کہ آپ کو دو آدمیوں کے درمیان میں چلایا جا رہا تھا، یعنی کہ آپ کے بازو دو لوگوں کے کندھوں پہ تھے اور وہ آپ کو سہارا دے کے لے جا رہے تھے. ورجلاه تخطان فی الارض، اور آپ کے پاؤں زمین میں لکیریں کھینچ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ پاؤں میں طاقت نہیں ہے. پاؤں میں طاقت نہیں ہے کہ زمین میں آپ ان کے اوپر بوجھ ڈال کے کھڑے ہو سکیں. تو ڈھیلے انداز میں پاؤں لڑکتے ہوئے جا رہے ہیں، زمین میں لکیریں کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے. حتی داخل المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہو گئے. فلما سمع ابو بکر حصہ، جب ابو بکر نے آپ کی آہٹ سنی، ذهب ابو بکر تأخر، تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. کہاں سے؟ مصلی امامت سے. فاومأ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا. کیا اشارہ؟ کہ اپنی جگہ پہ رہو. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے. حتی جلس عن یسار ابی بکر، یہاں تک کہ ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے. تو امام کون ہوا پھر؟ نبی علیہ السلام امام ہوئے، اس لیے ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھے. ابو بکر کیا بن گیا؟ مقتدی. پہلے کیا تھے؟ امام. اس سے پتا چلا کہ امام نماز کے دوران اصل امام آ جائے تو پہلا امام چاہے تو اس کے لیے جگہ خالی کر سکتا ہے. فکان ابو بکر یصلی قائما، تو ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا، اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر. یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نبی علیہ السلام کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، پیروی کر رہے تھے. والناس مقتدون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ابو بکر بھی امام تھے، اللہ کے رسول بھی امام تھے، دو امام تھے؟ نہیں، امام ایک، اور وہ امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر آپ کے مقتدی اور باقی لوگ بھی اللہ کے رسول کے مقتدی، لیکن باقی لوگوں تک اللہ کے رسول کی آواز نہیں پہنچ پا رہی، تو اس لیے لوگ جو ہے ابو بکر کی آواز کی پیروی کر رہے ہیں. اور ابو بکر کی آواز بطور امام نہیں ہے، بطور مبلغ ہے، آواز پہنچانے والا، جس کو اردو میں کیا مکبر بھی کہتے ہیں شاید، یہ اردو میں مکبر کہتے ہیں. تو ابو بکر کی پیروی بطور مکبر کی جا رہی ہے کہ یہ امام صاحب کی آواز دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ ابو بکر امام نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ امام صاحب اگر بیمار ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں، تو لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ پہلے بھی بیمار ہوئے تھے، جب آپ گر گئے تھے کس سے؟ گھوڑے سے، پاؤں میں موچ آ گئی تھی، تو آپ بالا خانے میں رہے 1 مہینہ. ان دنوں صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے تو نماز کا وقت ہو گیا، ادھر ہی نماز پڑھائی تھی آپ نے. آپ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کھڑے تھے، تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ بھی بیٹھ گئے. تو نماز کے بعد آپ نے کہا تھا کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے، امام کی ابتدا کرنی چاہیے. امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی کیا کرو؟ بیٹھ کے پڑھو. اور اب اس موقع پہ جو آخری آپ کی نمازیں ہیں، یہاں آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، لوگ پیچھے کیا ہے؟ کھڑے ہیں. اسی لیے امام حمیدی کہتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے،
کہ اللہ کے رسول کا آخری عمل یہی ہے کہ امام بیمار ہو مقتدی کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے، وہ بیٹھ کے ادا نہیں کریں گے، امام بیٹھ کے ادا کر لیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل کا موقف کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ پہلے عمل کو منسوخ نہ بنائیں، بعد والے کو ناسخ نہ بنائیں، پھر کیا کہیں آپ؟ کہتے ہیں دونوں حدیثوں پہ عمل کریں۔ کیسے؟ آپ یہ کہیں کہ اگر بیماری ہے عارضی اور امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کے ادا کریں، جیسا کہ پہلی بیماری میں ہوا، وہ عارضی بیماری تھی۔ اور جب بیماری ہو مستقل تو پھر امام صاحب بیٹھے بھی ہوں تو مقتدی کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے۔ یہ موقف اپنائیں گے تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ امام احمد کہتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے کا۔ آپ یہ کہیں کہ اگر امام صاحب شروع نماز سے بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں تو مقتدی بھی بیٹھ کے ادا کریں گے، جیسا کہ ہوا تھا پہلی بیماری میں۔ اور جب امام صاحب شروع میں کھڑے ہوں بعد میں بیٹھ جائیں تو مقتدی کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے، جیسا کہ ہوا ہے اس حدیث میں۔ کیونکہ پہلے امام کون تھے؟ ابو بکر، تو وہ کھڑے تھے، مقتدی بھی کھڑے تھے۔ بعد میں اللہ کے رسول آگے امامت کی ذمہ داری آپ نے سنبھال لی، آپ بیٹھ گئے تو مقتدی کھڑے ہی رہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے میں کتنے موقف ہو گئے؟ دو۔ ایک ہے وہ موقف جس کو اختیار کیا امام حمیدی نے بھی اور امام بخاری نے بھی، کہ پہلے عمل کو آپ منسوخ قرار دیں اور آخری عمل کو آپ ناسخ قرار دیں، کینسل کرنے والا۔ تو کینسل کرنے والا عمل یہ ہے، آخری عمل یہ ہے جس کے اوپر بعد میں امت عمل کرے گی کہ امام چاہے بیٹھ کے نماز پڑھائے بیماری کی وجہ سے، مقتدی کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے، اور جو کچھ پہلے ہوا تھا وہ کینسل ہو گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہ 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 نہ، کینسل کے موضوع کی طرف آپ نہ جائیں، دونوں حدیثوں پہ عمل ہوگا، کوئی کینسل نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی پہلی بیماری تھی، گھوڑے سے گرے تھے، تب آپ نے بیٹھ کے نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کے، کیونکہ عارضی طور پہ بیمار تھے امام صاحب، اور آخری بیماری میں آپ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، کیونکہ اب مستقل بیماری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بیماری میں امام صاحب شروع سے بیٹھے ہوئے تھے تو مقتدیوں سے کہا گیا کہ آپ بھی بیٹھ کے نماز ادا کریں، اور دوسری بیماری میں امام صاحب کھڑے تھے، ابو بکر، بعد میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں تو صحابہ کرام کھڑے ہی رہے، کیونکہ پہلے امام صاحب نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی تھی۔ تو یہ دو موقف ہیں۔ اس کے بعد وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی؟ امام بخاری مسلم کی روایت میں ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کون؟ ام المؤمنین عائشہ، لقد راجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، میں نے اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار رابطہ کیا یا بار بار تکرار کیا، بار بار کہا کہ آپ عمر کو کہیں نماز پڑھیں، ابو بکر کو رہنے دیں۔ وما حملنی علی کثرت مراجعتہ، اور مجھے نہیں آمادہ کیا آپ سے بار بار رابطہ کرنے پہ، مگر اس بات نے کہ میرے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ لوگ آپ کے بعد کسی ایسے آدمی سے محبت کریں گے جو آپ کی جگہ پہ کھڑا ہو کبھی بھی۔ کہتی ہیں کہ صرف یہ چیز تھی جو مجھے آمادہ کر رہی تھی کہ بار بار میں تکرار کروں، کیونکہ میرے دل میں یہ حالات تھا کہ جو آدمی آپ کے مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا اور انہی ایام اللہ کے رسول فوت ہو جائیں گے تو لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے بعد میں۔ وَلَا كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، اور یہ کہ میں یہ بھی خیال کرتی تھی کہ جو کوئی آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا لوگ اس کو منحوس جانیں گے، لوگ اس کو کیا جانیں گے؟ منحوس جانیں گے۔ تو فرضت، تو میں نے چاہا، ان یاد ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بکر، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم کو ابو بکر سے ہٹا لیں، ابو بکر کی بجائے کسی اور کو یہ حکم دیں۔ تو یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو نماز پڑھانا آپ کی آخری بیماری میں، اور یہ اشارہ تھا کہ جس کو میں امام بنا رہا ہوں یہی میرے فوت ہونے کے بعد میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، یہی امام اعظم بنے گا، یہی خلیفہ بنے گا، یہی حکمران بنے گا۔ یہ صاف صاف اشارہ ہے کس کی طرف سے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اور اگر آپ نے جناب علی کو اپنے بعد خلیفہ بنانا ہوتا تو جناب علی کو مصلی امامت پہ کھڑے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ یہ احادیث ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, ان کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.